یہاں دے نال لگ جاندہ ہے وہ تر جاندہ ہے، تو جڑا پیڑیاں دے نال لگ جاندہ ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ وہ دیکھو نا جی، بندوں مار کے چلا گیا، اچھی صحبت نہیں تھی۔ تو صحبت کون سی اچھی ہے؟ قرآن سے پوچھے، سبحان اللہ کہیں۔ اچھا، قرآن کہتا ہے اچھی صحبت کس کی ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اچھی صحبت ان ولیوں کی ہے، ان کو زندگی میں بھی وہ خوشخبری دے رہا ہوتا۔ آپ دیندہ کہ فرشتیاں دے ذریعے پتہ چلے اللہ دے ولی او نے جنہ دی بارگاہ وچ جدوں بھی حاضر ہو جاؤ فرشتے خوشخبریاں لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا خوشخبریاں آتی ہیں؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ نہیں سمجھے گال بھائی؟ اللہ دیاں گلاں بدل، جن سے محبت کرتا ہے ان کے لیے انعام کا اعلان کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا بعد میں اعلان جو اعلان کیا تھا انعام نہ دے، جیسے ہمارے ادھر ہوتا ہے اعلان ہو جاتا ہے انعام کوئی نہیں ملتا۔ کہا اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، کہ بندے ہیں نا سوچن ہو رہے ساڑھے پر کئی کوئی اعلان ہویا ہے، نہ فرمایا جنہوں نے اپنی دنیا بھی میرے لیے وقف کی، اپنی آخرت بھی میرے لیے وقف کی، ان کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ فرمایا ان کے لیے جا کے پیغام دے دو، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے ہماری باتیں نہیں بدلتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ دی بارگاہ چ بہ جانا اے بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ کو میں سناتا ہوں ان ولیوں کے پاس بیٹھنے والوں، اللہ اللہ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے ساتھ بیٹھ جانے والا، آپ نے پچھلے جمعہ سنا تھا نا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی کوئی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو جس کے پاس، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں اللہ کا ولی بیٹھا ہو مخلوق خدا چل کے آ جائے اور وہاں پر بشارتوں کا نزول ہے، وہاں پر رحمتوں کا نزول ہے، مجھے بول کے بتائے نا، جہاں خود اللہ کا ولی چل کے جائے، پھر بولیے سبحان اللہ، ہاں وہ جہاں چل کے جائے۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ الرحمہ، آپ کے علاقے کے اندر ایک خاتون بی بی آ گئی اور آ کر اس نے اپنا برا کام شروع کر لیا اپنے گھر کی چھت کے اوپر۔ ساتھ کو خادم بھی رکھا ہوا تھا، وہ آ کے پھر بتاتا تھا، لین دین کرواتا سارا۔ بابا جی کو پتہ چلا کہ میرے علاقے میں کوئی ایسی بی بی ہے جو غلط کام کرتی ہے یہاں پر۔ فرمایا حضرت با یزید بستامی نے، فرماتے ہیں کہ چل خادم، ہمارا کام صرف مصلی پر بیٹھنا نہیں ہے، شہر کے اندر اگر کچھ برا کام ہو رہا ہے تو وہ بھی روکنا ہمارا اولین فرض ہے، چلو آؤ چلیں۔ بازو پکڑا اور اس بی بی کے دروازے، صوفی صاحب آ کے بیٹھ گئے باہر اس کے دروازے کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ اب جو بھی کوئی گناہ کرنے آتا نا اس بی بی کے ساتھ، وہ بابا جی کو دیکھتا اور واپس چلا جاتا۔ جو بھی کوئی گناہ کرنے آتا وہ دیکھتا اور واپس پلٹ جاتا۔ اچھا، اب بی بی نے پوچھا سارا دن گزرنے کے بعد کہ خادم سے کہ بھائی کوئی آج کوئی ہمارے سے ملنے کوئی نہیں آیا میرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ بی بی کیا بتاؤں، آج کسی نے نہیں آنا، ہمارے دروازے کے بالکل سامنے اللہ کے ولی نے ڈیرا لگایا ہوا۔ سبحان اللہ ہے آپ کے پاس کسی کے پاس؟ اللہ کے ولی نے بولیے ڈیرا لگا رکھا ہے، اللہ کا ولی مصلی بچھا کے بیٹھا ہے، جو بھی آتا ہے اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے واپس پلٹ جاتا ہے۔ آپ نے بی بی کہتی ہے اچھا اسے جا کے کہو اگر اللہ اللہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو پھر جا کے مسجد میں کرو، اپنے حجرے میں کرو، آستانے پہ کرو، یہ تیرا آستانہ نہیں ہے، یہ میرے گھر کے سامنے کی جگہ ہے، اٹھ یہاں سے چلا جا۔ آپ نے کہا، اس نے جا کے خادم نے کہا بی بی یہ کہہ رہی ہے اگر اللہ اللہ کرنا ہے تو جاؤ۔ بابا جی نے کہا اسے جا کے کہو کہ میں تجھ سے ملنے آیا ہوں، میں تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا، اس نے خادم نے کہا بابا جی وہ بڑی مہنگی ہے، وہ بڑی 200 درہم لیتی ہے، پھر ملتی ہے کسی سے۔ بابا جی نے کہا ہم قیمت دیں گے، اسے کہو ہم نے تجھ سے ملنا۔ بات ہو گئی،
اس نے جا کے کہا بابا جی اوپر آئے. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ قریب آ کے بیٹھے. اسے کہا چل تیری قیمت ادا کر دی, تو جا اور جا کے وضو کر کے آ. بولیے گا ذرا. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ جیبیں بھرنا نہیں ہوتی, اپنے آپ کو سجدے کروانا بولیے نہیں ہوتی, مخلوق خدا کا دامن تھام کر خدا تک لے جانا اللہ کے ولیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. کہا اے بی بی تیری رقم تجھے ادا کر دی, وضو کر کے آ. وضو کر آئی, اور وضو کر کے آئی اور بابا جی نے کہا اب نفل پڑھ. اب بولیے سارے کیا کر؟ نفل ادا کر. جب نفل ادا کرنے کے لیے اپنے مصلی پر, اس کے مصلی پر کھڑا کیا, اور آپ اگر تھوڑا سا مسکرائیں تو مصلی پہ کھڑا کرنے سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ نہ سناؤں آپ کو, پنجابی کے اندر سنا دیتا ہوں. اس نے کہا بابا جی کو دیکھ کے کہا بابا جی تسی تک دے کیوں نہیں جے حسن میرا, ہاں تسی تک دے کیوں نہیں جے حسن میرا, کدی مرد جوان انج چک دے نہیں. آپ نے آکھیا بی بی تو کسے اور دی لیے, اسی قیدیاں زلف محمد دے. ہائے ہائے سبحان اللہ, کون ہے یار سارے میں بولی ناسی قیدیاں زلف محمد دے. آکھیا کوئی مار بھی دے, اسی قیدیاں زلف محمد دے, تیرے جال دے وچ اسی پھس دے. پھر کہن دیے معشوق جے چل کے آ جاوے, معشوق جے چل کے آ جاوے, پھر عاشق اوتھو نس دے نہیں. بابا جی بھی موج میں آ گئے, اپنے الفاظ میں کہا بی بی جنہیں حسن ماہی دا ویکھ لیا, بولو بولو, اور جنہیں حسن ماہی دا ویکھ لیا تیرے حسن دے ہوتے ہو تھک دے نہیں. اب پھر کہتی ہے تسی من دے کیوں نہیں جے حکم میرا, کیوں موت دے کولوں تسی ڈر دے نہیں. اب بابا جی اللہ کا ولی پھر بول اٹھا, کہتے ہیں نہیں تینوں پتہ نہیں اسی بردے ہیں زندہ محمد دے, کوئی مار بھی دے اسی مردے نہیں. آئے ہائے, یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کہا نظریں نہیں اٹھاؤں گا, تیری طرف نہیں دیکھوں گا, تجھے پاس بلا کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا, شریعت اجازت نہیں دیتی. تیرے دم کرنے کے بہانے تیرے کندھے سے لے کے تیرے جسم پہ ہاتھ نہ پھیروں گا, مصطفیٰ کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو کیا کروں گا؟ بی بی مصلی پر کھڑی ہو جا اور میری ادائیگی کی وجہ سے اپنے مصلی پہ کھڑی ہو جا, نفل ادا کرنے شروع کر دے. یہاں بی بی مصلی پہ کھڑی ہوئی, یہاں اللہ کے ولی نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے. کہا مولا تیری بارگاہ میں لانا کام میرا تھا, دل کی حالت کو بدل دینا یہ کام تیرا ہے. ہائے ہائے, کیا ایتھے تک لے آنا ساڈا کام سی. بولو ذرا سبحان اللہ. سجدے قبول کرنا تیرا کام ہے, کیونکہ سجدہ بھی تجھے, تسبیح بھی تیری, حمد بھی تیری, شان تیری, مقام تیرا. مولا تیرے بندوں کا کام یہ ہے, مقرب بندوں کا جنہیں تو نے قرآن میں بشارت دی ہے, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. مولا ہمارا کام یہ ہے تیرے بندوں کا دامن تھام کر تیری بارگاہ میں لے آنا. مالک لانا میرا کام تھا, اس کی بگڑی بنانا, اس کی دستگیری کرنا تیرا کام ہے. ذات واج ہمیشہ ہمیں حقیقی اولیاء کی صحیح معنوں میں جو اللہ کے ولی, اللہ کے مقرب ہیں, ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کی, حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.